बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले तो जो इस टाइम का इम्पोर्टेंट तरीन जो सिनेरियो है वो डेफिनेटली ईरान और अमेरिका का अभी तक सेटल ना होना है, और जिसके 2 जून से तो कुछ उसमें बेहतरी के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन वो बेहतरी का जो खबर है वो ये है कि जंग भी जारी रहे और ईरान को कुछ ना हो, ईरान का आप ज़्यादा नुकसान ना कर पाए, इस तरह का एक शेल्टर उस पर ये भी कहा जा सकता है। और लेकिन जो यूरोपियन साइड है, जैसे रोमानिया की एंट्री है या कोई और इसमें मुल्क इन्वॉल्व हो जाए, या जर्मनी पे जिस तरीके से ड्रोन्स देखे गए और उन्होंने फिर एयरपोर्ट्स बंद किए हैं अपने, इस तरह की सूरत वहाँ को ट्रिगर हो जाए और विदाउट एनी, जैसे कहते हैं ना कि अनाउंसमेंट अचानक ही आपको जैसे रोमानिया की खबर आई, इसी तरह से ये मामला बढ़ जाए। और उसके साथ साथ जहाँ ये सूरत हाल चल रही होगी, सेम टाइम पे आपकी मिडल ईस्ट के कंट्रीज की बात की थी। सबसे पहले तो आप याद करें कि जब ये आपने एक प्रोग्राम अभी एक डेढ़ हफ्ता पहले किया, जिसमें आपने ये पूरा सिनेरियो पूछा था, उसमें आपको बताया था कि जेसीसी, जिसमें मैंने मार्स पे एक्सप्लेन किया था ये कि यूरोप की तरफ दोबारा कोई नई एंट्री होती है और जीसीसी पे दोबारा हमला, तो कुवैत पे हमला हो गया और उधर से रोमानिया की एंट्री, मुज़ाकरात वहीं के वहीं। और आपको ये भी बताया था कि ये हम इसकी कहीं कोई बड़ी कीमत ना अदा कर बैठे, ये जिस दरमियान में हमें जो जॉब दी जा रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना और बहुत ज़्यादा कैश कराना मीडिया पे अच्छा नहीं है, ये पॉलिसी बेहतर नहीं है। बस ये चुपचाप होता ठीक था, क्योंकि इसको कैश कराने का नुकसान हो सकता है हमें वक्ती तौर पे। तो अच्छा लगता है कि जी हम बड़े दरमियान में हुए फिर रहे हैं इन बिटवीन इस मामले के, लेकिन इसका हम पे नुकसान ज़्यादा। ट्रम्प की कुर्बत का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि अमेरिकन या CIA मट्टी खाती है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान की अमूमी जो अवाम का सेंटिमेंट है वो प्रो अमेरिका है या एंटी अमेरिका है। ये क्या आप, मैं या कौन नहीं जानता कि सेंटिमेंट किस तरफ है, या एंटी इसराइल है या प्रो इसराइल है। अब अमेरिका और इसराइल की दोस्ती इस टाइम का जो साथ है वो बिल्कुल सामने है। अब अगर आपके वजीर आजम को या आपके फील्ड मार्शल साहब को ज़बरदस्ती ट्रम्प जफ्फे डाल रहा है, तो ये उनकी फेवर कर रहा है। आप पाकिस्तानी तनाजुर में अगर इसको देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ आएगी कि अमेरिका का एक और बदतरीन हमला है हम पे, जिसको फजूल तरीके से हम कैश करा रहे हैं, जबकि ये हमारे लिए लाशऊरी तौर पे कोई अच्छा इकदाम नहीं है कि वो सबको, मतलब उसको पूरी दुनिया में 156 मुल्कों में और कोई वजीर आजम और कोई फील्ड मार्शल पसंद ही नहीं है। इवन अपना पीट हेग्सेट की इतनी तारीफ नहीं की होगी, अपने किसी की तारीफ नहीं कर रहा, अपने पुत्र की, बेटी की, किसी की कर ले नहीं। तो इसके पीछे ये आम बात नहीं है। आपको इसको समझना होगा कि पाकिस्तान के सिनेरियो में जब दुश्मन कुव्वतें हमें तोड़ने की तरफ हैं, ब्रेक करने के पूरे नक्शे बना चुके हैं, इंडिया ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहा है, ये बिल्कुल ये एक ही मैसेज है, UAE, इसराइल और इंडिया इस टाइम नेक्सस जो है। और जब इसराइल की बात आती है तो अमेरिका को आप फौरन अपना वो जो इस टाइम देखने लगते हैं, दोस्त और फ्रेंड समझने लगते हैं, ये ना समझा करें, इस गलती और गलत फहमी से निकलें। देखें, डीप स्टेट्स में जिस तरह से काम चलता है, अमेरिका को बहुत अच्छा पता है कि अगर मैंने किसी मुल्क में जहां उसको एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट हो और वहां उसकी तारीफ की जाए तो उसका क्या मतलब है, तो उसका नुकसान होगा, उसका फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से जितनी वो शहबाज शरीफ साहब और इन सब की तारीफें कर रहा है, उसका मतलब है कि बस ठीक है, उसने अपना पता खेल दिया। जो इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट इंडिया के जरिए और अफगानिस्तान और उस सब के जरिए। दूसरा जो इसमें अहम नुकता है वो रशिया और तालिबान का डिफेंस पैक्ट है। वो आप देखें उस मौके पे है जब हमारे बॉर्डर साइड पे हम बारहा उनसे कह रहे हैं कि आप इस इन्वेजन को रुकवाएं, और वो नहीं रुकवा रहे थे, और उस टाइम पे ये पैक्ट होना, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अब इसमें रशिया अपनी, यूं समझ लें कि ये प्रॉक्सी वॉर्स जो होती है या कंट्री टू कंट्री ये सब होता है, ये इसी तरह प्ले किया जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अब अमेरिका को लेके चल रहा है खिते में, तो रशिया ये बर्दाश्त करेगा, या चाइना या बाकी कोई। लेकिन ये हमारी अपनी, वो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी वो स्ट्रेटेजिक लोकेलिटी कह लें, या हमारे अपने IQ या हमारी अपनी किस्मत,
کہ ہم ان سب کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھ کے چلا لیتے ہیں, ساروں کو راضی کر لیتے ہیں. لیکن اب جو سچویشن طالبان اور رشیا کا جو پیکٹ ہے, یہ ایزی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دلدل سر بن جائے گا. بارڈر سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں, ٹیکنیکلی ایک دم ایک کمزور ہوا دشمن جس کو کبھی بھی آپ گرانے کے چکر میں تھے, اس کے پیچھے ایک بڑی طاقت جو اس وقت پورے نیٹو سے لڑ رہی ہے وہ آ کے ہاتھ ملا لیں, یہ عام بات ہے. اس کے بعد آپ ابھی یہ طالبان صرف ایک انڈیا کی شے پہ اس لیول پہ پلے کر رہے تھے, اس کے پیچھے رشیا بھی آ کے کھڑا ہو جائے. اچھا, اب آئل کنٹری کا کھڑا ہونا عام بات نہیں ہے. ویپن تو کوئی بھی دے سکتا ہے, ویپن کی حد تک انڈیا بھی تھا, لیکن آئل کنٹری کا آئل جو دے سکتا ہے اس کا پیچھے کھڑا ہونا وہ عام بات نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ ہم سب کی بڑی ڈپلومیٹک کامیابیاں سمیٹتے نظر آ رہے تھے, تو یہ دونوں کا معاہدہ ہونا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اور اب سمجھیں کہ یہ جو ایجنسیاں ہماری سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سرگرم رہی, ان کا باہر کا فوکس بہت کم رہا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو, ہم تو وہی بچپن میں جب ناول پڑھا کرتے تھے تو یہی دیکھتے تھے کہ جی ہماری سیکریٹ سروس جو ہے وہ ادھر باہر معاہدہ ہونے لگا تھا, توڑا دیا. پتہ نہیں آپ نے بھی شاید ایسے ناولز پڑھے ہیں. تو وقت سے پہلے اب ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہے کہ طالبان ہمارے ہاتھوں کے بنائے گئے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ اندر ہمارے بندے نے اطلاع نہیں دی ہوگی, تو یہ نہ ہونے دیتے. لیکن جو ہو گیا یہ ہمارا فیلئر ہے, اس کو بھی ایکسیپٹ کریں, یہ نہیں ہونا. جیسے ان کی اسمبلی میں بات ہو رہی تھی انڈین پارلیمنٹ میں کہ بھئی چائنا پاکستان کا اتنا قریب ہو گیا, آپ نے کیوں ہونے دیا. وہ ان کی ڈپلومیٹیکلی کویسچن کر رہے تھے اپنے وزیر خارجہ سے کہ انڈیا چائنا کو قریب ہونا چاہیے تھا, پاکستان چائنا کے معاملے میں اتنا قریب ہے کہ انڈیا کو جب کوئی معاملہ آتا ہے پاکستان کی سائڈ لیتا ہے چائنا. تو اسی طرح سے ٹارگٹ ہوتا ہے جس طرح سے ڈپلومیٹک آپ کی وزارت خارجہ کا, کہ اس طرح کی جو آپ کی ہمسایہ ممالک میں ایکٹیویٹیز ہوں ان کو روکا جائے, کنٹرول کیا جائے. اپنے مفاد کے خلاف ہے تو اس کو کسی بھی انداز سے نہ ہونے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اتنے کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں, اس فیلئر کو بھی سمجھیں کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جس کی پرائس ہمیں ابھی یہ 1.5 ماہ میں بھرنی ہے. اس کے بعد جو یہ ابھی کویت کا اٹیک ہے جو ایران کی, اس کا یہ تو بھی مزید ایکسپیکٹڈ رہیں گے. ابھی کوئی اور اس میں اٹیک ہو سکتے ہیں, یو اے ای پہ ہو سکتا ہے, بحرین, قطر, یہ سارے دوبارہ سے اس میں آ سکتے ہیں. اور جہاں تک رہے گی, اب آ جائیں انڈیا کی انریسٹ کی بات. انڈین آرمی چیف جو تیاری 2.0 کی کر رہا ہے, اس تیاری کا تحت بالکل آپ کو یاد ہے جو ہم نے ڈیٹس اس وقت ڈائری پہ نوٹ کی تھی, انہی ڈیٹس پہ بہت بڑے اٹیک ہوئے, لیکن وہ طالبان کے ذریعے کرائے گئے. دھماکے شامل تھے ان میں بہت بڑی, ہمیں جو بنو کی سائڈ ہو, دوسری سائڈ ہو, ہر طرف بلوچستان ہو, بہت بڑے اٹیکس ہوئے. لیکن میڈیا آپ کو پتا اتنا کور نہیں کر رہا, تو وہ تو آپ سمجھے اس سائڈ کی تو جو بھی پریڈکشنز دیں گے وہ ویسی بیکار ہی جانی, مطلب تو اس کو کسی نے کور ہی نہیں کرنا. اور اب یہ ہے کہ انریسٹ جو انڈیا کا شروع ہوگا, وہ انریسٹ جو ہے وہ اب دسمبر تک اپنی پیک پہ جا سکتا ہے, اور یہ اس کا ٹائم ہے. اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے جو ان کا پرانا طریقہ ہے, وہ میرے پاس, وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئیں گے اور پھر اپنے وہ جیسے کہتے ہیں میزائل چلا کے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان نے کرایا اور ہم نے اس کا جواب دیا. حالانکہ یہ ٹیکنیکلی ان کی ذہنیت کے اندر پرابلم ہے, جو امن اور سکون اور اس کو برداشت نہیں کرتی, اور کلر اور کلچرل, حالانکہ اتنے عرصے سے ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے ادھر کی, اور اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا, اب تو ایڈجسٹ کرنا سیکھنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ادھر نہیں ہو پایا جس کی قیمت ان کو بھی بھرنی ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ابھی نظر آئے گی آپ کو اس میں. اسامہ صاحب, آپ کو کشمیر والی سائڈ گرم ہوتی نظر آ رہی ہے, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چائنا اور جاپان والا معاملہ, یہ ویسے سنگاپور میں وہ جو کانفرنس چل رہی تھی, وہاں جاپانی جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ جو چائنا کے ہتھیار ہیں, یہ جو ایکسپینشن کر رہا ہے وہ خطے کے لیے خطرہ ہے. تو کیا جاپان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں, یا چائنا کے تائیوان کے ساتھ ہی ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ اب جب ٹائم جو چل رہا ہے تقریباً یہ 20 جون تک, اس میں تو میکسیمم چانسز موجود رہیں گے اس کے کہ ایسٹرن سائڈ, ورنہ اس کے تو چانسز ابھی صرف 20 تک ہی نہیں, جون جولائی
ان کے تو چانسز اگست تک بھی رہیں گے کہ اچانک ان میں سے جو ہے کوئی چنگاری جیسے کہتے ہیں وہ آ جائے. ہاں لیکن آپ لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے کہ کوئی سائڈ ٹھنڈی ہوگی تو دوسری سائڈ گرم ہوگی. سیم ٹائم پہ یہ نہیں چلنا, بس یہ اسی طرح ہوگا کہ کسی سائڈ پہ تھوڑا سا سانس آ جائے گا پھر دوسری سائڈ چل پڑے گی, کیونکہ پلانٹس اپنی پوزیشنز اسی طریقے سے بدلتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے وہ نکلتے جائیں گے اگلے کا نمبر لگتا جائے گا, اس طرح کی سچویشن ہے. تو اس میں بالکل چائنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی موقع کا فائدہ اٹھائے گا جو اس نے اچیو کرنا ہے, کیونکہ چائنا کو اس ٹائم بہت زبردست ایج حاصل ہے کہ ایک طرف ایران امریکہ کو الجھائے ہوئے ہے, دوسری طرف پیوٹن الجھائے ہوئے ہے. تو یہ دونوں جو ہے, اور لوگ اس کو نہ سمجھ رہے ہیں نا, نیٹو امریکہ ہی تھا, امریکہ نہیں تھا, مطلب امریکہ کے علاوہ نیٹو کیا تھا. اب ٹرمپ نے وہی تو پول کھولے ہیں کہ بھی پیسے ویسے دیتے نہیں ہو, سارا بجٹ ہم پہ ڈالا ہوا ہے اور مفت میں انجوائے کرتے ہو یہ سب. تو اس نے جب پیسے مانگے تو کئی ملک سٹ پٹائے اس پہ, یورپین کنٹریز. تو اب جب یہ موقع آنا ہے تو ایکچوئل تو یہ امریکہ ہی انگیج ہوا ہے نا دو جگہ پہ, ایران پہ اور ادھر. ہاں اب امریکہ جب خود دو جگہ پہ انگیج ہوا ہو تو چائنا کے لیے کتنا ایزی بات ہے کہ وہ تائیوان والا اپنا ایشو اور جاپان اور یہ سارے سیدھے کر لے ذرا, ٹھیک. اور اسی اس میں جو چائنا کی الائنمنٹ ہے کم جون سے بھی ہے, رشین پیوٹن کی بھی آپس میں, یہ جو نیکسس ہے یہ ایک اچھا خاصا اس ٹائم چائنا کے پاس بہترین ٹائم ہوگا اپنے پرانے حساب کتاب سیدھے کرنے کا. بس اس کو یہ ہے کہ تھوڑا سا اسٹاک پائل جو امریکنز ہے نا وہ ادھر اور زیادہ اپنا خرچ کر لیں, تھوڑے سے اور وہ خرچ کر لیں, پھر ہم مطلب جو ہے اس میں انٹر ہوں. تو یہ بس دن کب کوئی دن ہی جا رہا ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو اچانک کی خبر آئے گی کہ یہ معاملہ بڑھ گیا. سمجھ ہم جون کے مہینے کو عمران کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو جون کے مہینے میں بڑا حملہ ہو سکتا ہے. جون کے مہینے میں جو سب سے زیادہ بڑا حملے کی بات ہوگی وہ یورپ کے لیے ہوگی یا یہ جی سی سی کے لیے ہوگی. ایران پہ بہت بڑا حملہ شاید اب اس طریقے سے نہ ہو سکے. بہت بڑی جو ہوگی اسرائیل پہ ہو سکتا ہے بہت بڑا حملہ, بہت بڑا یہ باقی جی سی سی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان پہ ہو سکتا ہے, یورپ کے کسی ملک پہ بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے, اور اس کے چانسز زیادہ رہیں گے اس سارے ٹائم میں. جبکہ یہ جو سائڈ ہے ہماری ایران کی اور یہ ساری, اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہوگا تو صحیح, یہ نہیں کہتا ہوگا نہیں, لیکن بچ سے جائیں گے, جیسے کوئی چیز بچا لے گی, جیسے اس طرح کی سچویشن رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جوپیٹر نے اپنا کور دینا ہی دینا ہے, جو کہ اب اس نے یہ 2 جون سے جو اپنا اس سارے خطے میں ایک وہ اپنی وجہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذریعہ فضل کا کرم کا, تو وہ نظر آئے گا عوام میں. لیکن وہ وہی ہے کہ آپ لوگ فوراً یہ ایک ایسا ایونٹ بنے گا کہ پیٹرول 600 پہ چلا جائے اور آپ لوگ جو ہے بڑے سکون سے پھر کہیں ہم کھیلتے ہی نہیں, ہم گھروں میں ہی بیٹھے ہیں, ٹک جائیں اور ایک سکون کی کیفیت آ جائے سڑکوں پہ عوام میں. اس کے چانسز موجود ہیں جون میں, اس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جو قدرتی آفات ہیں ان کے چانسز بڑھ جائیں گے اب کچھ عرصے کے لیے اس ٹائم پہ, اس کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے.